اور امین اس کا تو عملی ثبوت موجود ہے کہ بعثت کے بعد 13 برس کے بعد ہجرت ہوئی ہے، اور شب ہجرت تک مشرکین کی امانتیں پیغمبر کے پاس تھیں. وہ کوئی مسلمانوں کی رکھی ہوئی امانتیں نہیں تھیں، مومنین کی امانتیں نہیں تھیں، انہی کی امانتیں تھیں جو جس میں مبارک پر پتھر مارتے تھے، جو اذیتیں دیتے تھے، اور انہی کی امانتیں شب ہجرت تک پیغمبر کے پاس موجود تھیں. اور ہندوستان کا تو میرا دیکھا ہوا مشاہدہ ہے، یہاں معلوم نہیں کہ کوئی تجربہ ہے یا نہیں، کہ کسی بینک کے متعلق غلط افواہ ہو جاتی ہے کہ ٹوٹ جائے گا، تو لوگ آ کر اپنی امانتیں واپس لینا شروع کرتے ہیں. وہ بیچارہ نہیں ٹوٹنے والا ہوتا تو ٹوٹ جاتا ہے. یہاں دارالندوہ میں ایک کانفرنس ہو چکی ہے، رات مقرر ہو گئی کہ ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے. وہ مسلمانوں سے کتنی صیغہ راز میں ہو، لیکن اس جماعت کے افراد سے وہ راز نہیں رہ سکتی تھی، جبکہ ہر قبیلے کے نمائندے اس میں موجود تھے. تو اتنا بڑا دارالندوہ میں اجتماع ہو چکا، مجلس مشاورت نے یہ طے کر دیا کہ ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے، اور کوئی جھوٹی روایت نہیں جو یہ بتائے کہ اس دن سے شب ہجرت تک لوگ آ کے اپنی امانتیں مانگتے ہوں. بتاتے کچھ نہیں ہے، جی ہمیں ضرورت ہے دے دیجئے، ہمیں ضرورت ہے دے دیجئے. اصل بات کوئی تھوڑی کہتا، مگر کوئی جھوٹی روایت بھی نہیں. میں کہتا ہوں یہ ہے تحت شعور اور نیم شعور، اور جتنی تہیں ہیں شعور کی اور لاشعور کی، ان میں ان کی امانت داری پر اعتماد کہ چاہے جان لے لیں مگر ہماری امانتیں کہیں نہیں جا سکتی. اس کے لیے ذہن میں کوئی اضطراب نہیں پیدا ہوتا. اور میں کہتا ہوں بخدا یہ ان کی امانت داری کی راہ میں رسول کی ایک قربانی تھی کہ اپنے کو خطرے میں ڈال دینا آسان ہے، مگر اپنی عزیز ترین فرد کو خطرے میں ڈالنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. خود جائیں اور ایک فرد کو جس کو پالا ہے، جس کو ابتدا سے پرورش کی ہے مثل اولاد کے، اور اسے چھوڑ جائیں، مگر یہ ان کی امانت داری کی راہ میں قربانی ہے کہ اگر جاؤں بھی تو امانتیں ایسے ہاتھ میں دے جاؤں کہ مشرکین بھی نہ کہہ سکیں کہ آپ نے غیر محفوظ ہاتھوں میں ہماری امانت دے دی. جتنا مجھ پر اعتماد ہے اتنا ہی جس پر اعتماد ہو. اسے امانتیں سپرد کر کے جاؤں. میں کہتا ہوں اب تمام مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو ایسا امین ہو کہ مشرکین کی امانتیں بغیر محفوظ ہاتھوں میں دیے ہوئے شہر نہ چھوڑے، وہ خدا کی امانتیں بغیر محفوظ ہاتھوں میں دیے ہوئے دنیا چھوڑے. اب پیغمبر نے تو اسی لیے چھوڑا تھا، یہی کام سے پوچھ کیا تھا. اب یہ اور بات ہے کہ بروقت جب شہر میں تو اس لیے رہے، اب بروقت خالق نے کہا جب یہ رہتے ہیں تو ہم ایک کام لے لیں گے، اور وہ یہ کہ رسول کے جانے کا پردہ بن جائیں. شہر میں رسول نے چھوڑا امانتوں کے لیے، وہ بستر پر لٹایا خدا نے. یعنی انہوں نے مشرکین کی امانتوں کا محافظ بنایا، انہوں نے اللہ نے رسول کی زندگی کا محافظ بنایا. صلوات بھیجیے اللہ. وہ پھر خالق نے بروقت یہ کہہ دیا کہ ان سے کہو کہ یہ بستر پر لیٹ رہے ہیں. اس کو تفصیل سے اس وقت نیت کرنا ہے، تو اب اس کے لیے بستر رسول پر لیٹے، اور حکم یہی تھا کہ لیٹ رہے. سونا آدمی کے اختیار میں نہیں ہوتا، لیٹنا اختیار میں ہوتا ہے.
تو حکم سونے کا نہیں ہو سکتا، لیٹنے کا حکم ہو سکتا ہے. یہ تو نفس کی کیفیت سے متعلق ہے. اگر نفس مضطرب ہوگا تو جاگ کے رات کاٹے گا، اگر نفس مطمئن ہوگا تو سو کے. بہرحال اب یہ خاموش فداکاری وہ تھی.